اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل تعظیم و تکریم اسٹیج پر جلوہ افروز یا مجمع میں تشریف فرما علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں، امت کا قیمتی ترین سرمایہ میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اور اپنے گھروں میں یا پردہ نشین ہو کر دینی باتوں کو سننے والی میری عفیفہ اور پاک دامن مائیوں اور بہنوں، جیسے ابھی امام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے دعوت خطاب دینے سے پہلے جملہ کہا کہ بھئی ہم جب کس کو بلانا اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں تو محلے کے لوگ مجھ گنہگار کا نام پیش کرتے ہیں، تو میں بھی بلا کسی تصنع اور مبالغے کے یہ بات کہوں گا کہ اللہ کا احسان ہے، بلایا بہت سی جگہوں سے جاتا ہے، لیکن جب کبھی آپ کے ہوتھی محلہ اور پھڑیے کے لوگوں کی طرف سے مجھے دعوت پہنچتی ہے تو میں بغیر چوں و چیرا کیے آپ کی محبتوں کا جواب دعوت کو قبول کر کے ہی دے دیا کرتا ہوں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے سائیں یووا گروپ جو ہے، سرکل جو ہے، ان کی طرف سے جو ان کے پریسیڈنٹ اور جاوید بھائی ہیں، انہوں نے جب فاروق بھائی سے کہا تو فاروق بھائی نے جیسے ہی ہمیں یہ کہا کہ بھئی آپ کا پروگرام محلے کے لوگ مانگ رہے ہیں، تو میں نے منع نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ بھئی تھوڑا مجھے 1-2 گھنٹے کا وقت دو، میں تھوڑا سیٹنگ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ ان محبتوں کے نتیجے میں ہم سب کی نجات فرمائے اور یہاں ہدایت کے پھیلنے اور پھیلانے کا ذریعہ ہم سب کو بنا کر اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دیکھیے، زندگی میں اکثر ہماری ملاقات
محرم الحرام کے مہینے میں اس کے پہلے عشرے میں ہوا کرتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تب سے دن رات کا، ہفتے کا، مہینے کا اور سال کا مستقل نظام رکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے۔ دونوں کا سنگم ہونے کے بعد جب 24 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایک دن کہتے ہیں، اور ایک مکمل دن اس طرح پورا ہوتے ہوتے جب 7 دن مکمل کرتا ہے تو اس کو آپ ایک ہفتہ اور اٹھواڑیہ کہتے ہیں، اور جب یہ 4 ہفتے اور اٹھواڑیے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ایک مہینے کا نام دیتے ہیں، اور جب یہ 12 مہینے ختم ہوتے ہیں تو اس کو سال کا اور برس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک چکر ہے جو چلایا جاتا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آیت لمبی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کو جو عدل بدل اللہ کرتا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ ہے جیسے کہ ابھی آپ لوگ سب کے سب بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوشحال رکھے، عافیت سے رکھے، سلامتی سے رکھے، لیکن آپ میں سے کسی کو آج دن بھر میں کوئی غم پہنچا ہوگا، کوئی رنج پہنچا ہوگا، کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، کوئی مصیبت آئی ہوگی، یا روزانہ کے ٹارگٹ کے مطابق آج آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے اتنی روزی نہیں کمائی ہوگی جس کا اس کو اندازہ تھا۔ اور ظاہری بات ہے جب دن بھر محنت کی، کاوش کی، کوشش کی، اور اس کے باوجود بھی وہ پریشان رہا، یا اس کو کوئی غم کی خبر آئی، کوئی رنج کی خبر آئی، اور اگر کوئی بھی خبر نہیں تھی تو ہم سب کے لیے یہ جو رنج کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ آج کے دن، آج کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لوگ کرب و بلا کی وادی اور میدان میں پریشان تھے، اور وہ حق و باطل کا معرکہ لڑتے لڑتے دنیا کی قیمتی ترین جانوں کو دوسرے دن خدا کے حضور پیش کرنے والے تھے۔ اتنی بہترین ایک گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانیں پیدا کی گئی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرب و بلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے کھڑا کر کے اپنی طرف بلایا۔ تو یہ دن امت کے لیے سب سے بڑا رنج اور غم کا دن ہونا چاہیے، یہ دن امت کے لیے تکلیف کا دن ہونا چاہیے، یہ دن امت کے لیے پریشانی اور مصیبت کا دن ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس دن کو اور اس رات کو منانے کے لیے اور ماتم کے نام سے، غم اور رنج کے نام سے سڑکوں پر نکل کر ان پاکیزہ نفوس اور پاکیزہ ذاتوں اور پاکیزہ روحوں کی جو انسلٹ کرتے ہیں، ان کی جو رسوائی کرتے ہیں، ان کی جو بے عزتی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہم سب کو ویسے بھی غم ہونا ہی چاہیے۔ ابھی میں عصر کے بعد آپ ہی کے بازار میں کسی کام سے گیا ہوا تھا، تو وہاں سے ایک چھوٹا سا جلوس نکلا، سرگس نکلا، اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کے چہروں پر ایمان کا ذرہ برابر نور نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ڈکیٹی کر کے آنے والے، کوئی چوری کر کے آنے والے، کوئی فراڈ کر کے آنے والے، کوئی چیٹنگ کر کے آنے والے لوگ جس طرح ہوں اور گھبرائے اور ڈرے جیسے چل رہے ہوں، اس طرح وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے نام پر جلوس نکالتے ہوئے چل رہے تھے، اور اس کی مستقل توہین ہو رہی تھی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ نفوس کی ترجمانی کرنے والے لوگوں کو ایک طرف بٹھا دیا، اور یہ لوگ اپنے اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے، اسلام کا انٹروڈکشن کرنے اور کرانے کے لیے، اسلام کی پہچان کرانے کے لیے تمام تر غلاظتوں کے ساتھ، نجاستوں کے ساتھ، مشرکانہ عمل کے ساتھ، اللہ کو ناراض کرنے والے کردار کے ساتھ سڑکوں پر اترتے ہیں،
اور ہر سال ہجری کے ابتدا کے موقع پر اللہ کے غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ساری انسانیت پریشان نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے دن کا آغاز اور روز کا آغاز اور روزانہ ہم جب صبح میں اٹھتے ہیں، اس کی ابتدا اور اس کا اوپننگ نیکی کے کام سے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام سے ہوں، تو ظاہری بات ہے پورا دن ہمارا عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ اس کو اگر پرکھنا ہو اور جاننا ہو تو جو لوگ روزانہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ کسی دن غفلت کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ان کا پورا دن کیسے گزرتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اس کو مت پوچھنا جو روزانہ چھوڑتا ہے، اس کو مت پوچھنا، اس لیے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جو لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی کسی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بھلے قضا پڑھتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا پورا دن جو ہے وہ پورا گڑبڑ، اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سسٹم میں ایک ایرر آ جاتا ہے، ایک گویا کہ وائرس آ جاتا ہے، پورا دن اس کا برکت کے بغیر گزرتا ہے۔ تو جس قوم کا نیا سال اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے نواز رسول علیہ السلام کی محبت کا جھوٹا دم بھرتے بھرتے سڑکوں پر بے پردگی کرتے ہوئے، نمازوں کو ترک کرتے ہوئے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا مذاق اڑاتے ہوئے جس کے سال کا آغاز اور ابتدا ان گناہوں سے ہوتا ہو، بتائیے اس کے سال میں پھر کیسے برکت آ سکتی ہے، اس کے سال میں کیسے راحت آ سکتی ہے، اس کے سال میں کیسے سکون اور کیسے اطمینان آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کے لیے ویسے بھی آج کا دن، آج کی رات، آئندہ کل کا دن ویسے بھی غم کا ہے، لیکن اگر اس طرح غموم اور ہموم کے ساتھ ہی زندگیاں گزرتی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات اور دن کے عدل بدل کرنے کا سسٹم نہ رہے تو ہم لوگ ڈپریشن کے بیمار ہو جائیں گے، ہم لوگ مانسک روگ کے بیمار ہو جائیں گے، ہم لوگ تناؤ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اسی لیے رات اور دن کا سنگم بنا کر ایک دن مکمل کیا، کچھ دن کو پورا کر کے ہفتہ مکمل کیا، کچھ ہفتوں کو مکمل کر کے مہینے کو پورا کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ابھی ہم لوگ اس طرح کی خرافات کو دیکھ کر پریشان ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک آدھ 1.5 گھنٹے کے بعد راحت کی نیند سلا دے گا، اور راحت کی نیند سلانے کے نتیجے میں ہم اپنے فکر کو بھول جائیں گے، اپنے غم کو بھول جائیں گے، اور تھوڑا بہت اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے۔ جیسا کہ ہم میں سے کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور اس کی دفن بدھی، اس کی تدفین مغرب یا عشاء کے بعد ہوئی ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبح سے انتقال ہوا تھا، لوگوں کی آمد و رفت، لوگوں کا آنا اور ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہم سے دور ہو جانا، اس کے انتقال کا ہو جانا، اس کا مر جانا، یہ ہم کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر جیسے رات کا سناٹا ہوتا ہے، ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ہم بھی اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جھونکا آ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اور دوسرے دن صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے رشتہ دار کے انتقال کا غم 50% سے زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سال آتا ہے، بدلتا رہتا ہے، یہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سال کا کیلکولیشن کریں، حساب کریں، اور حساب کرنے کے بعد اس میں جو لاس ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس کا تدارک کر لیں، اور جو پروفٹ ہوا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو نقصان ہوا ہے اس کے غم میں ہم پڑے نہ رہیں، اس کے غم میں مبتلا ہو کر ہم دیگر عمل سے دور نہ رہ جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے عدل بدل کرنے کا سسٹم رکھا ہے۔
لیکن یہ سسٹم کب سے ہے؟ قرآن مجید اس کو کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اس کا سسٹم 12 مہینوں کا ہے۔ اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، اس میں سے 4 مہینے ریسپیکٹیبل ہیں، اس میں سے 4 مہینے آدرنیہ ہیں، اس میں سے 4 مہینے ایسے جس کا ادب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جن 4 مہینوں میں سے ایک ہے ذوالقعدہ۔ ایک کون سا ہے؟ ذوالقعدہ۔ دوسرا ذوالحجہ۔ تیسرا ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ محرم الحرام۔ اور چوتھا بولو نا، رجب۔ ماشاءاللہ، چوتھا کون سا؟ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اور قرآن صرف 1400 سال پرانی کتاب ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید تو پہلے سے لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سجایا ہوا، تیار کیا ہوا کلام ہے، اور اس میں پہلے سے ان 4 مہینوں کے تقدس کو، اس کے احترام کو بیان کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شیعہ لوگوں نے ہم سب کے دل و دماغ میں جو بات ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ محرم الحرام کو فضیلت صرف اور صرف واقعہ کرب و بلا کی وجہ سے ملی ہے، شہادت امام حسین کی وجہ سے ملی ہے، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے، ایک طرح کی مکاری ہے، ایک طرح کی سازش ہے، ایک طرح کی چال بازی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب دل و دماغ سے اس بات کو جانتے ہیں کہ شیعہ لوگوں کو 2 بڑے صحابہ کرام سے بہت بڑی عداوت ہے، بہت بڑی دشمنی ہے، جس میں سے ایک ہے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کے والد بزرگوار حضرت ابو بکر، ارے بولتے جاؤ نا بھائی، ان سے شیعہ لوگوں کو بہت دشمنی ہے، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بڑی دشمنی ہے۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں آخری تاریخ میں حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا، اٹیک ہوا، اور ان کو نماز کی حالت میں شہید کرنے کی مکمل کوشش کی گئی، اور اس کے بعد 1 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی روح جو قبض ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کی تدفین کا، ان کو دفن کرنے کا فیصلہ ہوا۔ گویا 1 محرم کی تاریخ، محرم کی 1 تاریخ ہم سب کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر حضرت عمر کی قربانیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے یہ وہی عمر ہے جس نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا تھا، یہ وہی عمر ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہوئے باہر نکال کر یہ کہا تھا اگر ہم حق پر ہیں تو کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو محمد اور اس کے غلاموں کو کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے سے روک لیں۔ اے محمد اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ کعبۃ اللہ کی در و دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں، اس کی عظمت و کبریائی کا بول بولیں۔ عمر بن خطاب یہاں کھڑے کھڑے دیکھتا ہے کون مائی کا لال ہے جو محمد ابن عبداللہ کو اس کے صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس سے دشمنی کس کو ہے؟ شیعہ لوگوں کو۔ تو حضرت عمر کی شہادت کے واقعے کو بھلانے کے لیے اہل بیت کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے شہادت امام حسین کے پرچم کو زیادہ مشہور کر کے حضرت عمر کی شہادت کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شیعہ حضرات یا شیعہ حضرات کی چال میں مبتلا ہو کر ہمارے بہت سے سنی بھائی بھی اس عمل میں مبتلا ہیں، ذرا آپ نے کبھی بھی کسی تعزیے پر یا کسی بھی شیعہ لوگوں کی محفل اور مجلس میں یا حسین کے علاوہ یا حسن لکھا ہوا دیکھا ہے؟
जुमला सुनना मेरा बराबर। सुन्नी लोग तो लिखते हैं, लेकिन मैं पहले 2 जुमले बोला कि शिया लोगों की चाल में मुब्तला होकर हमारे सुन्नी भाई भी इस अमल में मुब्तला हैं। वो तो लिखते होंगे, लेकिन किसी भी शिया की महफिल और मजलिस में जहां लिखा हुआ आप पाओगे, वहां सिर्फ और सिर्फ या हुसैन ही लिखा हुआ पाओगे, जबकि हजरत अली मुर्तजा के बेटे हसन भी हैं, मुहसिन भी हैं, अब्बास भी हैं, उस्मान भी हैं, अबू बकर भी हैं, अब्दुल्लाह भी हैं, लेकिन उनमें से किसी का तज़किरा नहीं, उनमें से किसी का भी नाम नहीं। और इमाम हुसैन का नाम क्यों, इमाम हुसैन का तज़किरा क्यों, इमाम हुसैन की मोहब्बत का गलत दम भरते हुए कूट कूट कर अपनी छाती को क्यों मारा जाता है? अगर उसके फलसफे पर नजर डालते हुए आप तारीख की किताबों में जाओगे, अंदर उतरोगे, तो पता चलेगा कि इमाम हुसैन की एक बीवी, इमाम हुसैन के साथ निकाह करने वाली एक औरत किसरा की थी, ईरान की थी, जहां अभी शिया लोग बसा करते हैं। और हजरत इमाम हुसैन की जिस बीवी को किसरा के पास से गोया के बांदी बनाकर लाया गया था, ईरान से लाया गया था, हजरत उमर ही ने उसको तोहफे में दिया था, और उसी से जो औलाद पैदा हुई वही शिया लोग बढ़ते चले गए, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने काफी खुराफात और रसूमात को आम किया। वही इमाम हुसैन की अहलिया जो किसरा से लाई गई थी बांदी की शक्ल में, और इमाम हुसैन के निकाह में दी गई थी, तो वो खानदान अहले बैत रसूल के नाम पर मोहब्बत का दावा नहीं करते हैं, खानदान अहले बैत ईरान के नाम पर दावा करते हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत की वजह क्या है? उनके घर में आने वाली खातून कहां से थी? अरे बोलो ना भाई, ईरान से, इसलिए उनको मोहब्बत है। अगर खानदान अहले बैत रसूल से मोहब्बत होती तो खाली हुसैन से नहीं होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? हसन से भी, हजरत मोहसिन से भी, हजरत अब्बास से भी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाजाद भाई हजरत अली है, उनकी औलाद के मैं नाम बोल रहा हूँ। हजरत अबू बकर से भी, हजरत अब्दुल्ला से भी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों से मोहब्बत नहीं, खाली इमाम हुसैन से मोहब्बत है। और लेबल लगाया अल्लाह के नबी के खानदान की मोहब्बत का, पसे पर्दा छुपी हुई है मोहब्बत उनके निकाह में आने वाली ईरान की खातून। इसीलिए चल पड़े हैं। और चल पड़ते पड़ते आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जब मातम करते हैं ना, मातम, तो क्या करते हैं? अरे बोलो ना भाई, सीने को, अरे आप लोग तो आसमान की मखलूक लगते हो, कभी पिटनी देखी नहीं क्या आपने? आप तो ऐसे देख रहे हैं कि मौलाना ताजिया देखते हैं, आप देखते ही नहीं हैं। अरे आपने देखा होगा ना कूटते हुए, क्यों कूटते मालूम है? वो सीना जिसमें अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत न हो, जिसमें हजरत उमर फारूक की मोहब्बत न हो, जिसमें साहबे किराम की मोहब्बत न हो, वो कूटे जाने के काबिल ही है, वो मारे जाने के काबिल ही है, वो सजा दिए जाने के काबिल ही है। अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में इसको लिख दिया है कि जिस सीने में अहले बैत की मोहब्बत हकीकत में नहीं होगी, सहाबा की मोहब्बत हकीकत में नहीं होगी, वो सीना इसी काबिल है कि उसको क्या किया जाए? कूटा जाए। वरना जिस सीने में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो, जिस सीने में हजरत उमर की मोहब्बत हो, जिस सीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत हो, जिस सीने में इमाम हसन की मोहब्बत हो और खानदान अहले बैत की मोहब्बत हो, वो कूटा नहीं जाता, वो तो पलकों पर बिठाया जाता है, उसको सजाएं नहीं दी जाती, उसको तो राहत और इत्मीनान पहुंचाया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के दिन हम इधर उधर की बात करने की बजाय इस ताज़िये के फलसफे को मालूम करते हैं, ताकि हम अपने अहले सुन्नत वल जमात जो भाई हैं,
जो हमारे सुन्नी भाई हैं उनको भी ये याद दिला सकें कि आप बिला वजह के शिया लोगों की चालबाजी और साजिश में मुब्तला होकर इमाम हुसैन की मोहब्बत का गलत दम भरते हुए अपने आप को इस तरह परेशान कर रहे हो, इस तरह सजाओं में मुब्तला किए हुए हो, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के साथ कई औरतें भी मौजूद थी करबला के मैदान में। उन्होंने अपने आप को पर्दे में रखा, उन्होंने मैदान कारजार में अपने चेहरे को किसी गैर महरम के सामने नहीं खोला, उन्होंने अपने सीने को किसी गैर महरम के सामने जाहिर नहीं किया। हत्ता के मुअर्रिखीन ने लिखा है जब वो चलती भी थी करबला के मैदान में कोशिश ये करती थी कि सामने के लश्कर के किसी पराए मर्द की नजर उनकी चाल पर भी न पड़े। आज उसी खानदान अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर मेरी और आपकी बहनें घरों से निकलती है और मोहब्बत का दम भरते भरते सड़कों पर निकलकर लोगों को ये बताने की नाकाम कोशिश करती है कि मेरे मोहम्मद का खानदान इसी तरह था जिस तरह हम निकला करती है, इसी तरह उनके कपड़े थे जिस तरह हम कपड़े पहनकर आया करती है। याद रखिए, मैंने इसी जगह पर बारहा ये जुमला बोला है कि क्या हजरत फातिमातुज़ ज़हरा और उनकी बेटी ज़ैनब हम लोगों के गरेबान को पकड़ के ये सवाल कर ले, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बाप के लाए हुए दीन की तुमने मजाक उड़ाई, मेरे बाप के लाए हुए दीन का तुमने तमस्खुर किया। ज़ैनब ये पूछ ले, मेरा भाई सजदे में अपने गर्दन को ज़बह कराते हुए, शहीद कराते हुए सजदे की हालत में रब के हुजूर हाजिर हो जाता है और हम बहनें अपने भाई को शहीद होता हुआ देख रही हैं, तो मैं शर्म नहीं आई मेरे भाई की इस मोहब्बत के नाम पर बेपर्दा होकर, बेखिमार होकर, बगैर दुपट्टे के सड़कों पर निकल गई और मेरे नाना हुजूर के दीन का तुमने मजाक कर लिया। जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे नौजवान भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम कोशिश करें इस बात की कि हम भी समझें, हमारे भाइयों को भी समझाएं। इसलिए कि ताज़िये का जो लफ्ज है, ताज़िये का जो लफ्ज, उसको अगर आप देखो तो अरबी में ताज़ियत कहा जाता है किसी मुर्दा के घर पहुंचकर उसके घर वालों को तसल्ली देना, आश्वासन देना। ताज़ियत, जैसे भाई किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम जाते हैं, थोड़ा आश्वासन देते हैं, दिलगिरी के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, उसी का नाम अरबी में ताज़ियत है। मेरा, आपका, सबका मुत्तफ़क़ा अकीदा ये है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर गए हैं या शहीद हुए? बोलो ना भाई, शहीद हुए। और शहीद आदमी मुर्दार नहीं है, शहीद आदमी मुर्दार, कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, कुरान कहता है वो जिंदा है। और जिंदा आदमी की ताज़ियत नहीं की जाती है, ताज़ियत तो किसकी या की जाती है? मरे हुए आदमी की। कुरान इमाम हुसैन को जिंदा कह रहा है और ये लोग क्या कहते हैं? इमाम हुसैन को मुर्दा समझ के ताज़िया निकालते हैं। और दूसरे नंबर पर हम सब का अकीदा है कि हम आवा गोवन का जो अकीदा है, जिसको तनासुख का अकीदा अरबी में कहा जाता है, आवा गोवन का मतलब हम सब का अकीदा ये है कि हम सब एक ही मर्तबा पैदा होंगे और मौत आएगी, फिर दोबारा जन्म लेने वाले। भाई लेंगे जन्म, लेना है। अरे हम लोग यूं ही इतने परेशान है कि ये सोचते हैं कि जावे तो अच्छा है, यहाँ की झंझटों से कब्र के कीड़े मकोड़े चल जाएंगे, लेकिन ये रोज के 2 पैर वाला कीड़ा जो परेशान करता है ना, वो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारी जो हालत है इतनी गोया के परेशान कुन है और इतनी हम लोग मुसीबत ज़दा हैं कि नतीजा ये है कि हम लोग यहाँ राहत में नहीं है। लेकिन हम लोगों का अकीदा तो यही है कि एक मर्तबा मरने के बाद दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। अब ये लोग हर साल हजरत इमाम हुसैन का मज़ार तैयार करते हैं और हर साल ये अकीदा रखते हैं कि इमाम हुसैन की रूह वापस आती है। अब आप सोचिए, ईमान और इस्लाम का अकीदा है कि कोई भी इंसान एक ही मर्तबा दुनिया में आता है और उसकी रूह जब परवास कर ली जाती है, चाहे फितरी मौत की वजह से, चाहे शहादत की मौत की वजह से, लेकिन फिर दोबारा वो आता। अगर दोबारा किसी को भेजा जाना मकसूद होता
تو ابھی امت اتنی پریشان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دوبارہ بھیج دیتے. اگر دوبارہ بھیجنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہوتا تو، اور اگر اتنا بڑا فیصلہ اللہ نہ کرتے تو کم از کم حضرت عمر کو تو ضرور بھیج دیتے کہ جاؤ پھر سے ذرا کوڑا نکال کے دنیا کے سسٹم کو درست کر کے آ جاؤ. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ نظام ایک مرتبہ ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ ہوتا نہیں. اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی کیا کرو، ہر سال حضرت امام حسین کس کے یہاں آتے ہیں؟ امام حسین ہر سال کس کے یہاں؟ موسیقی بجانے والے کے یہاں، ڈھول بجانے والے کے یہاں، تاشا بجانے والے کے یہاں، چرس گانجا پی کر پٹنی کودنے والے کے یہاں، بے پردہ ہو کر جو عورتیں نکلتی ہیں ان کے یہاں امام حسین کی روح آتی ہے. کیا مذاق بنا کے رکھا ہے، کیا ہر سال اس طرح مذاق ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ تعزیت مردوں کی ہوا کرتی ہے، زندوں کی نہیں ہوا کرتی. اور ہم سب لوگوں کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین شہید ہیں اور وہ زندہ ہیں، لہذا ان کو تعزیت کی ضرورت نہیں ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو ہو گئے، کرب و بلا کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض تو کر لیا اور باقاعدہ ایک مستقل تاریخ ہے. لیکن میں اس کے واقعات کی طرف اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ یہ واقعات جو لکھنا شروع ہوئے وہ میں نے یہاں آگے بھی کہا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے 100 سال کے بعد. کب لکھنا شروع ہوا؟ امام حسین کی شہادت کے 100 سال کے بعد. اب آپ لوگ جانتے ہوں کہ بھئی اگر آپ کو کسی نے کوئی بات روبرو میں کہی، آج کہی، آپ نے دوسرے کو کہی، دوسرے نے تیسرے کو کہی، تیسرے نے چوتھے کو کہی، چوتھے نے پانچویں کو کہی، اس طرح بات آدمی بھی بدلتے رہتے ہیں اور سال اور زمانہ بھی گزرتا رہتا ہے، تو وہ بات اپنی اصلی پوزیشن میں رہتی ہے کیا؟ آپ خود تجربہ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے کیا کہا، آپ کو کوئی آ کر کیا کہتا ہے، میں نے کیا بات سمجھانا چاہی تھی کسی کے ذریعے آپ کو اور اس نے آ کر آپ کو کیا کہا، اور آپ نے اس کو کیا کہا، اس نے اس کو کیا کہا. بس اسی طرح محرم کی تاریخ کے باب میں کرب و بلا کے جو واقعات ہیں اس میں اکثر من گھڑت باتیں ایسی تیار کر دی گئی کہ جس کو سن کر سنا کر شیعہ لوگوں کو رلاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہا دیتے ہیں اور اللہ جانے اس طرح کے واقعات کا تذکرہ فرماتے ہیں. لیکن ہم آج حسینی کردار کو اپنانے کا عزم کریں گے، حسینی کردار کو اپنانے کا فیصلہ کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، امام حسن وہ صحابی ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کسی کام سے رات کے سناٹے میں آپ کے گھر پر پہنچا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ یہ تھی جب بھی اپنی کوئی ضرورت ہوتی، اپنا کوئی کام ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ جاتے. لیکن گھر پہنچنے کے بعد آج کل کی طرح نہیں کہ امام صاحب کا دروازہ کتنے بھی بجے کھٹکھٹا دیا جائے زور سے، اس طرح نہیں تھا. صحابی جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس سمٹ کر لپٹ کر بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چلتے ہوئے پیدل کسی حرکت کرتے ہوئے باہر آ جاتے، دیکھ لیتے تو سوال کر لیتے، ورنہ وہیں چپ چاپ کونا پکڑ کے بیٹھے رہتے. اور کبھی بہت زیادہ شدید ضرورت ہوتی، شدید احتیاج ہوتا اور بہت ضروری کام ہوتا تو آج کل کی طرح زور سے نہ کھٹکھٹاتے، بلکہ یہ جو پوروے ہیں نا، پوروے تو سمجھو نا، یہ جو ہمارا یہ حصہ ہے جس کو آج کل دنیا والوں نے بھی فنگر پرنٹس کے نام سے لینا شروع کیا. آدھار کارڈ بناؤ تو بھی، پاسپورٹ بناؤ تو بھی، کوئی اور کام کرانے جاؤ تو بھی، یہ قرآن مجید نے برسوں پہلے کہا ہے. دنیا آج عمل میں لا رہی ہے نا. 29ویں پارے کو اگر آپ اٹھاؤ، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات پر قادر تھے کہ انسان کے پوروں کو ایک جیسا بناتے، لیکن ہم نے ایک جیسا بنایا. اسی آیت کو لے کر یہ لوگ چل پڑے اور وہ جانتے ہیں
کہ انسان کے جو پورے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے سب کی فنگر پرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں، ورنہ بظاہر تو انگلیاں سب کی ایک جیسی لگتی ہے نا، مگر آپ کی انگلیاں میری انگلیاں جب مشین پہ ہوتی ہے تو الگ الگ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس کی انگلی نہیں، اسی لیے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کا انگوٹھا بھی لیا جاتا تھا، ورنہ انگوٹھا کوئی بھی کسی کا مار دے کیا خبر پڑتی ہے۔ FSL رپورٹ میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ایک جیسے انگوٹھے نظر آنے والے ایک نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں، جس کو قرآن نے برسوں پہلے کہہ دیا۔ تو بہرحال وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، پوروں کے ذریعے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے، سن لیتے تو کام ہو جاتا، ورنہ زیادہ ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت اسامہ ابن زید نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کے وقت استراحت کے کپڑے پہنتے تھے۔ استراحت کے مطلب راحت کے کپڑے، جیسے کہ ہم لوگ نوجوان جو ہیں وہ ٹریک پہن لیتے ہیں، تھوڑا ہلکا سا اور تھوڑا چوڑا کشادہ ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ لنگی پہنتے ہیں، ہماری عورتیں رات کے کپڑے الگ پہنتی ہیں۔ یہ بھی اگر ہم راتوں کے کپڑے اگر کشادہ اور شریعت و سنت کے مطابق تھوڑے چوڑے پہنے اور یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو الگ کپڑے پہنتے تھے، اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا، اس پر بھی ملے گا، لیکن تھوڑی نیتیں تو بدلیں۔ بہر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھوڑا کشادہ چادر کو اوڑے ہوئے تھے، تشریف لائے تو حضرت اسامہ ابن زید نے اپنے کام کی بات کر لی، لیکن دیکھا کہ چادر جو اوڑی ہوئی ہے ادھر کا حصہ تھوڑا دونوں طرف سے پھولا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت اسامہ ابن زید نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف جیسا ہے کہ آپ کا پورا حصہ یہاں سے سوجا ہوا اور پھولا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ نے چادر کا حصہ ہٹایا تو ایک طرف سے حسن اور دوسرا حصہ ہٹایا تو دوسری طرف سے حسین نظر آئے، اور کہا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس سے کیا کریں گے، محبت کریں گے۔ اب یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے کردار کو اپنانے کی اصل بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بالکل عین شہادت کا وقت ہے، ظہر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو بڑے بڑے تھے وہ تو مدینہ میں موجود تھے، البتہ خاندان اہل بیت کرب و بلا کے میدان میں ہیں، بہت سی روحیں قبض ہو چکی، بہت سو نے شہادت کا جام پی لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی تھوڑی دیر کے لیے جب بہت تھک چکے تھے تو بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسین کو جھونکا آ گیا۔ کیا آ گیا؟ جھونکا آ گیا۔ تھوڑی دیر جھونکا آتے ہی فوراً اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، دماغ تو صحیح سلامت ہے تمہارا، یہاں دنیا بھر کی جانیں ہمارے خاندان کی چلی گئی اور دشمن بالکل زوروں پر ہیں، ہم کو پریشان کرنے کے در پہ ہیں، لشکر طاقت کے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہم لوگوں کے جانے کا عین وقت آ چکا ہے اور آپ مسکراتے ہو؟ تو فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں بیٹھے بیٹھے جھونکا لگا رہا تھا اور مجھے نیند جیسا لگا، یعنی جھونکا آ ہی گیا، جس میں میں نے خواب دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نانا، حضرت زینب کو کہا جاتا ہے کہ نانا تشریف لائے اور کہا بیٹا جلدی کرو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، جلدی کرو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو مجھے شہادت سے زیادہ میرے نانا کا چہرہ ابھی خواب میں آیا اور وہ بھی میرا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے میں نے مسکرا دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے کرتے گئے اور لوگ شہید ہوتے ہوئے گئے، اور جب عین عصر کی نماز کا وقت آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے اپنے آپ کا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو سجدے کے اندر اپنے سر کو رکھتے ہیں، پہلا سجدہ مکمل ہوا ہے اور اسی میں دشمن نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ سب سنے ہوئے ہیں کہ نیزے کے اوپر حضرت امام حسین کا سر لیا گیا، اس کو کہتے ہیں شہید۔ سر کٹانے کے بعد بھی دنیا کے سامنے سر اونچا کر گئے،
सर कटाने के बाद भी दुनिया के सामने क्या कर गए, सर ऊंचा कर गए। लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब उनके सर को ऊंचा किया गया उस वक्त भी उनकी पेशानी जमीन की तरफ झुकी हुई लग रही थी, गोया के दूसरे सजदे का इंतजार कर रही थी कि मौका मिल जाए तो मेरी नमाज का जो दूसरा सजदा बाकी है उसको भी मैं पूरा कर लूं। लेकिन अहादीस शरीफ के जखीरे में हमको मिलता है कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गोया के हरम शरीफ से हज करने के लिए निकले थे। एहराम की हालत है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये नगमा गुनगुनाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर रहे हैं। उसी दौरान उनकी गर्दन गिरती है और वो गोया वही अपनी रूह परवास कर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके एहराम के साथ इनको दफन मत करो, गोया के इनके कफन का इंतजाम करो, गोया के वो एहराम ही उनका क्या बना दिया जाए, कफन बना दिया जाए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो असल है, वो ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भले अभी इन्होंने हज पूरा नहीं किया मगर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नगमा गुनगुनाते हुए इंतकाल फरमा गए हैं। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला सब लोगों को दोबारा पैदा फरमाएंगे, दोबारा आखिरत में जिंदा फरमाएंगे, उस वक्त ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नगमा गुनगुनाते हुए ही जमीन से उठेंगे। इसी से मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन करबो बला के मैदान से लेकर कयामत तक नमाज ही की हालत में रहेंगे। और जिस दिन हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उठाएंगे तो वो अपने सर को किस में से उठाएंगे, अरे बोलो ना, सजदे से उठाएंगे। आज उसी हुसैनी किरदार को मुझे और आपको पैदा करने की जरूरत है कि हम सब नमाजों के पाबंद बन जाएं, हम सब मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएं, हमारी माँ बहनें अपने घरों में नमाज की पाबंद बन जाएं, दुपट्टे और पर्दे की पाबंद बन जाएं, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका क्या मतलब, मर्द अपनी नवाफिल घरों में पढ़ा करें और औरतों को चाहिए कि वो भी अपने घरों में नमाजों को पढ़ा करें, वरना जब कब्रिस्तान कोई जमीन का टुकड़ा बन जाया करता है वहां जिंदा लोग नहीं बसा करते, वहां मुर्दे ही बसा करते हैं। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिस घर की दरो दीवार नमाज से महरूम है, जिस घर की दरो दीवार में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा नहीं होता, वहां के लोग बज़ाहिर तो जिंदे हैं मगर उनके दिल मर जाते हैं, उनके कुलूब मर जाते हैं, उनको नेकी में लज्जत नहीं आती, उनको अल्लाह की फरमाबरदारी में लज्जत नहीं आती, उनके घरों में खुदा की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता, उनके घरों में खुदा की बरकतों का नुज़ूल नहीं होता। और जिन घरों में पेशानियां रगड़ी जाती है और जमीन पर रखी जाती है, जमीन का जर्रा जर्रा रब के हुजूर दरखास्त करते हुए कहता है रब जल्दी कर अपनी रहमत को नाजिल कर, इसलिए कि तेरे बंदे ने अपनी मुबारक पेशानी को तेरे सामने झुकाने के लिए मुझ पर रख दिया, इसलिए मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ। जर्रा कहता है जमीन का, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि इसके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। और आज हम बरकतों को मौलवी साहब के पास ढूंढते हैं, मौलवी साहब जरा तावीज बनाए दो ना यार, घर में बरकत नहीं कही थी आवे भाई बरकत। जिस घर में फजर की अजान की आवाज ही न सुनी जाती हो, दरवाजे बंद हो, एसी की खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही हो और उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल बंद हो और मस्जिदों की माइक से अजान की आवाज घरों में पहुंचने ना पाए, इसलिए सब कुछ बंद कर दिया है। और नींद भी इतनी गहरी है कि खुला हुआ हो तो भी कानों में अजान की आवाज नहीं आती। अब जिस घर में अजान की आवाज ही न पहुंचती हो, तो हमने तो ये सुना है कि अजान की आवाज को सुनकर शैतान भागता है, लेकिन घरों को बंद ही इतना कर दिया जाए कि आवाजें ही न जाती हो तो उस घर में से शैतान भागेगा कहाँ, बल्कि दूसरों के घरों का शैतान भी वहां के डेरा डालेगा कि आ घर हारू छे, अहिया अपन कोई आवाज आवतो नहीं। अब शैतानों का अड्डा बन जाता है। फजर में उठते हैं और फजर की नमाज पढ़े बगैर फिर क्या कुछ नहीं करते हम लोग, आप सब जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इसकी कोशिश करें। और हजरत इमाम हसन और हुसैन का दूसरा किरदार ये है कि उन्होंने कभी भी अपनी वालिदा मुहतरमा हजरत फातिमा और हजरत अली को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई।
کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حسین دونوں اتنا خیال کرتے تھے اپنی ماں کا اور اپنے والد کا کہ اپنی آواز کو بات کرتے ہوئے بھی اتنا بلند نہیں کرتے تھے کہ جس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ کی نیند میں خلل واقع ہو یا حضرت علی کی نیند میں خلل واقع ہو. اور ہم لوگوں کا سسٹم بالکل الٹا ہے. بچپن میں تو ماں باپ کو نہیں سونے دیا. بچپن میں تو بھئی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اولاد والے ہوں گے نا, تو آپ کو پتا ہے کبھی کبھی بچہ رات کو سونے ہی نہیں دیتا ہے. آپ کو گود میں لے کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے. مائیں بیچاری جھولا جھولتی رہتی ہے اور اس سے پہلے حمل کی حالت میں کتنی گڑبڑ ہوئی بیچاری, کتنی برداشت کرتی رہی, وہ سب الگ. لیکن بچہ بڑا ہوتے ہوتے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نیند کو خلل میں ڈال دیا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب جوان ہوتا ہے, جوان ہونے کے بعد اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائے. اس سے الٹا ابھی بھی جاری ہے. ہوتا ہے نا بھائی؟ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ لوگوں کے یہاں کا سسٹم تو مجھے اتنا معلوم نہیں ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد آنے والی لڑکی بہت جلدی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ میرے شوہر کی پوری تنخواہ, بولو نا بھائی, شکار ہیں کیا آپ لوگ؟ میں نہیں بولے کہ میں ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں بھائی گھر جا کے کچھ بولنا مت اگر آپ لوگوں کی کوئی شکایت کرے. بھائی یہی جھگڑا عام متن ساس اور بہو کا یہی ہوتا ہے. ساس یہ چاہتی ہے کہ برسوں سے پال کے بڑا میں نے کیا تو میرے ہاتھوں ہی میں میرے بچے کی ساری چیزیں آنی چاہیے, پھر جا کر بہو پوتا اور اللہ جانے جس کے ہاتھ میں جانا ہو. اور آنے والی لڑکی یہ چاہتی ہے دھڑی مارو چھے, شوہر میرا ہے اس لیے سب کچھ میرے ہاتھ میں آنا چاہیے. اسی میں ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت میں بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے. جیسے عورتیں پوچھتی ہیں نا کہ بھئی مردوں کو تو جنت میں حوریں ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو آپ سب جانتے ہیں عورتوں کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے. عورتوں کو زیب و زینت, میک اپ تو جانو نا. ارے بھائی آج کل تو برقع بھی میک اپ والا ہو گیا ہے. یعنی برقعے سے پہنتے کہ برقوں کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ میک اپ, خوبصورت بننے کی عادت ان کو ہوتی ہے. اور دوسرا سردارن بننا, سردارن جس کو کہتے ہیں مورو چالے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جنت میں ان کے لیے فیصلہ فرمایا کہ ان کو خوبصورتی اتنی دی جائے گی کہ جنت کی آئینہ بھی ہماری عورتوں کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر پائے. چاہے دنیا میں کالی کلوٹی ہو, چاہے دنیا میں پھٹیچر ہو, لیکن وہاں آپ کے لیے اتنی بہترین بنا دی جائے گی کہ وہ ساری جنت کی حوروں سے خوبصورت نظر آئے گی. سوچیے آپ لوگ. اور دوسرا کیا ہوگا؟ جنت کی حوروں کی ساس بن جائے گی. لفظ تو سمجھ رہے ہو نا ساس کا؟ بھئی وہاں ساس بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سردار بنایا جائے گا اور جنت کی حوریں ان کی سرداری کی ماتحتی میں ہوگی. تو بہرحال جو آج کل ہمارے نوجوان ہیں وہ حسینی کردار کو اس طرح بھی کھوئے ہوئے ہیں کہ اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں. شریعت کا مسئلہ سنیں کہ شریعت میں لڑکا جو ہے نا کم از کم عمر کے حساب سے میں ابھی بات کر رہا ہوں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. عمر کی بات کر رہا ہوں, دوسرے سسٹم میں آپ لوگ اندازہ لگا لیں گے, لیکن عمر کے حساب سے 15 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد سمجھنا اس کو, لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لڑکے کے بالغ ہو جانے کے بعد ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو کھلائے, اس کو پڑھائے, اس کو پلائے, اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے. ماں باپ کی ذمہ داری اب نہیں ہے اس کی. جیسے ہی 15 سال پورے ہو جائیں کیا کرنا ہے؟ لڑکا خود کفیل بن جانا چاہیے. شریعت یہ کہہ رہی ہے حتیٰ کہ اس کی شادی کے ولیمے کا خرچہ بھی ماں باپ کے ذمے, سن لینا برابر, ماں باپ کے ذمے نہیں ہے. ماں باپ ادا کریں, کرنا بھی چاہیے, محبتیں دینی بھی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ مت کرنا کہ 15 برس کا چھوکرا ہونا اب بھی گاڑی منہ کو کہ جاؤ بھائی بھونساوے کی تو اب تمہیں باہر نکلو. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. میں جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ
کہ شریعت نے تو 15 سال کے بعد ماں باپ کے اوپر سے ساری ذمہ داریاں ہٹا دی ہیں. اس سے الٹا ہے کہ ہم بڈھے ہو جانے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ ہی کے پیسوں کو بٹورتے رہتے ہیں, اپنے ماں باپ ہی کے گھر پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, اپنے ماں باپ ہی کی چیزوں کو استعمال کیے ہوئے ہیں. اور جس بڑھاپے میں ماں باپ کو میرے اور آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اس سہارے کے موقع پر ہم ماں باپ کو پریشان کر دیتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, حسینی کردار ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونچی آواز سے اس لیے نہیں بولا کہ حضرت فاطمہ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو, حضرت علی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. جب اتنا خیال امام حسین اور حسن رکھا کرتے تھے تو ہم کو بھی یہ خیال کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کو راحت پہنچانے والے بنے. تیسرے نمبر پر ہمارے سماج کی ایک برائی یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں, کوئی آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے, کوئی زبان سے زنا میں مبتلا ہے, کوئی کانوں سے زنا میں مبتلا ہے, کوئی ہاتھوں سے زنا میں مبتلا ہے, تو کوئی پیروں سے زنا میں مبتلا ہے, تو کوئی اللہ حفاظت فرمائے شرمگاہوں سے زنا میں مبتلا ہے. کیسے؟ اب تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے, زنا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. سب کے پاس موبائل ہے, اینڈرائڈ فون. ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں نے دیکھا, یہاں آگے بیٹھے تھے, سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. پہلے ایسا تھا کہ میرے جیسے آدمی کو کسی غلط لڑکی کو دیکھنا ہوتا تو یہ سوچتا کہ کوئی بھی کہے گا مفتی صاحب اور مولوی صاحب ہو کے لڑکی کو دیکھ رہے ہیں, تو میں اللہ کے خوف سے بھلے نہ صحیح لیکن پبلک کے ڈر سے, گناہ سے کیا کرتا تھا, بچ جایا کرتا. لیکن اب تو ایسا ہے کہ میں اپنے کمرے میں بند ہوں, تنہا ہوں, خلوت میں ہوں, اور میرے پاس اینڈرائڈ فون ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ فون میں کیا کچھ نہیں آتا ہے, سب جانتے ہیں. موبائل کے واسطے سے ہمارے گویا کہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے اس زنا کی کثرت نے حقیقتوں کو دیکھنے سے ہمیں محروم کر دیا ہے. اب سچائی نظر نہیں آتی, اب حق نظر نہیں آتا ہے, اب ہمارے سامنے کھل کر پیش آ جانے والی چیز بھی ہمیں اب نظر نہیں آ رہی. نظر نہیں آ رہی مطلب دل و دماغ میں نہیں اترتی. کان نے اتنا زنا کیا, اور ہینڈ فری کے ذریعے لوگ صبح میں واکنگ کے لیے نکلتے ہیں, چلنے کے لیے نکلتے ہیں, بہت سے لوگ جم اپنی گویا کے ورزش کرنے کے لیے نکلتے ہیں, کانوں میں ہینڈ فری ڈال کے وہ لوگ کیا سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, غزلیں سنتے ہیں, اور اللہ جانے موسیقی کی ایسی چیز. اب آپ سوچئے کہ ایک تو آدمی یہاں بیٹھ کر پہلے گانا سن رہا تھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے واسطے سے, اب موبائل ہے, نیٹ ورک بھی ساتھ میں چلتا ہے, اس نے اپنے ہینڈ فری کو کانوں میں ڈالا, چل رہا ہے. تو پہلے تو اتنا زمین کا ٹکڑا اس کے گناہ کی گواہی دینے والا تھا, اب تو جتنے قدم چلتے چلتے سڑکوں پر, بسوں میں, گاڑیوں میں, جہاں جہاں وہ گھومتا ہے اتنا سارا کا سارا زمین کا ٹکڑا اس کے لیے گناہوں کا گواہ بن جائے گا. یہ کانوں کا گناہ ہے, کانوں کا زنا. زبان کا زنا آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ فون پر بات کرنا بالکل, اور چونکہ یہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا کہ پہلے بھئی کوئی گودڑی میں منہ ڈال کے بات کرتا تھا, کوئی رجائی میں منہ ڈال کے بات کرتا تھا, تو ماں باپ کیا ہے آوازوں کو سن کے بھی کم از کم اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے, بات ہو رہی ہے. اب تو کنورزیشن واٹس ایپ پہ اس طرح ہو رہا ہے کہ اب بالکل لائٹ بالکل کم کر دی جاتی ہے اور میسج چالو کے چالو رہتے ہیں. ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا, باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا, بھائی کو بھی پتہ نہیں چلتا, گھر کے کسی فرد کو پتہ نہیں چلتا, اور میسج کے ذریعے کنورزیشن اتنا بڑھ گیا کہ ہاتھوں کے ذریعے 24 گھنٹے میں سے ہم لوگ 18 گھنٹے زنا کرتے ہیں. اب یہ ہاتھ کسی کے کندھے پر پڑے تو کیا ہدایت ملے گی, اس سے کسی سے مسافہ کریں تو کیا کسی کی مغفرت ہوگی. اس کو ہم اگر زمین پر رگڑ کر سجدے میں رکھیں تو ہماری سجدوں میں لطف کیسے آئے گا, اس لیے کہ اس نے تو گناہ کیے ہیں. اس نے تو غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ اپنے آپ کے میسج لکھنے ہی میں وقت کو ضائع کیا ہے. اب وہ زمین پر سجدے میں پڑھتے بھی ہیں تب بھی وہ سجدے میں لذت اور لطف نہیں آتا, اور وہ لطف ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں کرتا. جبکہ قرآن تو کہتا ہے نماز لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے. پیر آپ سب جانتے ہیں, لڑکیوں کو ملنے جانے کا طریقہ اور اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے, پیروں کے ذریعے زنا, اور پھر یہی چیز گویا کہ شرمگاہوں کے زنا تک ہمیں پہنچا دیتی ہے. اس لیے میرے نوجوانوں,
آپ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ تو قرآن مجید کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، اس کو اسٹیپلر کی گویا پین مار دیں گے، وتکلمنا ایدیہم۔ اس وقت ہمیں آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جب